عام انتخابات کے بعد آج قائد ایوان کے انتخاب میں ایک بار پھر بیرسٹر افتخار گیلانی مختار احمد عباسی آمنے سامنے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کے وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کا قوی امکان، حتمی فیصلہ چند گھنٹے بعد ہوگا۔ نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی اور پی پی کے سردار مختار عباسی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا۔ آزاد کشمیر کے وزارت عظمیٰ کے لیے غیر منتخب امیدوار کی نامزدگی پر نون لیگ آزاد کشمیر کی سینئر قیادت نالا شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کا افتخار گیلانی کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ فاروق حیدر نے کہا کہ عوامی نمائندوں کی جگہ مخصوص نشست پر آنے والے کو نامزد کرنا عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ نون لیگ کی جانب سے نامزد وزیر اعظم بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ پیمز میں ننھے پھولوں کی ہلاکت کا دل خراش واقعہ۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور وارڈ پر تالے لگے ہوئے تھے، ٹیکنیکل سٹاف موجود نہیں تھا، آگ بجھانے کے مناسب آلات بھی نہیں تھے۔ ریسکیو ٹیم کو دیواریں توڑ کر اندر جانا پڑا۔ اسپتال کا عملہ بھی ایمرجنسی صورتحال کے حوالے سے غیر تربیت یافتہ تھا۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ تیار، آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان۔ رپورٹ میں عملہ اور افسران کے بیانات ریکارڈ۔ کمیٹی نے آگ کی اطلاع اور فائر بریگیڈ کے پہنچنے کی ٹائم لائن بھی چیک کی۔ کمیٹی کو دیے گئے 48 گھنٹے آج مکمل ہو رہے ہیں۔ کمیٹی 5 روز میں تفصیلی رپورٹ دے گی۔ پیمز ہسپتال انتظامیہ نے بھی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ گزشتہ روز کمیٹی نے ہسپتال کی نرسری کا CCTV ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ پیمز کے عملے کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ کمیٹی نے فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت نے پیمز تھانے کا جائزہ لیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملے کی معطلی اور وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر مہیش کمار نے ہسپتال کا دورہ اور سوال اٹھایا کہ کہا گیا کہ آگ ایئر کنڈیشن سے لگی، آج پتہ چلا کہ AC تو چل ہی نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ تمام نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان رٹا دیا گیا۔ حکومت کا نومولود بچوں کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے مالی معاوضے کا اعلان۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ مالی معاوضے سے قیمتی انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ یہ معاونت غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے اور کچھ مداوع کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں آتے زدگی سے 14 نومولود بچے جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مرزا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ مرحوم کے لیے فاتح خانی سربراہ کمیشن جسٹس عمر سیال نے کہا، اہل خانہ پر کیا گزرتی ہے مجھے اس کا بخوبی علم ہے، میرے کہنے سے آپ کا درد کم نہیں ہو جائے گا۔ کمیشن کی کوشش ہوگی اعتماد کو بہتر بنایا جائے۔ میں نے کبھی کمیشن کو روایتی طور پر کبھی نہیں چلایا، جو کچھ ہوگا سب لوگوں کے سامنے ہوگا۔ میرے لیے یہ صرف میر رضا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سے میر رضا جیسوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ آپ لوگ نشاندہی کریں کہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ 1-2 لوگوں کے برے ہونے سے تمام ادارے خراب نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے ادارے کی عزت کرتے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ تحقیقات کر سکتے ہیں نہ کمیشن، ہم صرف غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد کے نجی اسپتال میں نومولود بچہ مبینہ طور پر غائب، لواحقین کا احتجاج، اسپتال میں توڑ پھوڑ۔ شہری کے مطابق 7 ماہ سے اس کی بیوی کا نجی اسپتال میں علاج چل رہا تھا، طبیعت بگڑی تو اسپتال لے کر پہنچے۔ ڈاکٹر انجم نے میری بیوی کا آپریشن کیا اور کہا بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ زیادتی کے بعد قتل کم سن آیت نور کے والد کا ملزمان کو سرے عام پھانسی دینے کا مطالبہ۔ ABN نیوز سے گفتگو میں محمد شفیق نے کہا، جس شخص پر ابتدائی طور پر شبہ تھا وہ پہلے دن سے بچی کی تلاش میں ہمارے ساتھ رہا۔ احتجاج کے دوران بھی وہ شخص ہمارے ساتھ موجود رہا۔ ملزمان ہمارے محلے کے رہائشی ہیں، انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ آیت نور کے قتل کا صدمہ آج بھی برداشت سے باہر۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ دونوں ممالک کو اب اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے تینوں ممالک کو مزید قریب لانے کے ساتھ خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے وزیر ماحولیات انجینئر عبدالرحمان سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستانی زرعی ماہرین کا ایک وفد جلد سعودی عرب کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم کا زرعی مصنوعات کی تجارت اور برآمد کے حوالے سے جاری مثبت تعاون پر اظہار اطمینان۔
पाक सऊदी दिफाई ताउन के बाद इक्तिसादी और ज़रई शराकत दारी को नई सतह पर ले जाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक व तरक्की और पानी के वसाइल के ज़्यादा मौसर इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। दुनिया बढ़ती हुई बेयकीनी और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के असरात से मुतासिर हो रही है। नौजवान हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियत को फ़रोग़ दें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी, कारोबारी सलाहियतों और हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये की अहमियत पर जोर। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, ख़ित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे में अपने शानदार तजुर्बात का इज़हार किया। पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली और गर्मजोशी समेत पाकिस्तान में मौजूद वसी इम्कानात और मौक़े को भी सराहा। पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफ़वाज की तरबियत और सरहदी दिफा में मुआवनत करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और कुवैती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे से फौजी ताउन के फ्रेमवर्क को मज़ीद वुसअत मिलेगी। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला की क़यादत में आला सतह के दिफाई वफ़द की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। कुवैती मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज साद शरियान भी वफ़द में शामिल थे। मुलाकात में इदाराजाती रवाबित और दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। पंजाब के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीजिंग में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। मसनूई ज़हानत, बग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद पर मबनी मजबूत ताल्लुक